گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفقہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ پہلا سوال میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ خرید و فروخت کی شرائط کا بیان ہوا، ماشاءاللہ بہت تفصیل سے آپ نے سے بیان فرمایا۔ اب خرید و فروخت کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں ہماری مارکیٹ کے اندر، یعنی سونے کے بدلے سونا بھی خریدا جاتا ہے، گندم کے بدلے گندم بھی خریدی جاتی ہے، بعض اوقات کسی چیز کے بدلے کوئی اور چیز بھی خریدی جاتی ہے، یعنی رقم نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا وہاں پر۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ سب جائز صورتیں ہیں یا اس میں بھی کچھ کلام ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دو چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے یہ خرید و فروخت بیع کہلاتی ہے۔ اب تبادلہ مختلف چیزوں کا مختلف چیزوں سے ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بیع کی یعنی خرید و فروخت کی مختلف اقسام ہیں، ان کے مختلف نام ہیں۔ سب سے پہلے بیع مقایدہ۔ بیع مقایدہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بدلے میں کوئی چیز، یعنی عین کے بدلے میں عین خریدا گیا۔ مراد یہ کہ اس میں کسی طرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، نقدی نہیں ہوتی ہے، سونا چاندی نہیں ہوتی۔ ایک چیز ہوتی ہے جیسے فرض کے گندم ہے، اب اس کے بدلے میں گھی خرید لیا، گھی کے بدلے میں چینی خرید لی، چینی کے بدلے میں کپڑے خرید لیے۔ تو جب اس طرح چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ عین کے بدلے میں عین کا تبادلہ۔ تو یہ بیع مقایدہ کہلاتی ہے۔ اور ابتدا میں یہی بیع ہوتی تھی کہ جب نقدی نہیں ہوتی تھی، سونا چاندی نہیں ہوتا تھا، تو لوگ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اسی طرح پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں نے راستے میں ایک زرہ کے بدلے میں ایک باغ خریدا، اور فرمایا کہ یہ میری اسلام لانے کے بعد پہلی خرید و فروخت تھی۔ تو اب یہاں سامان کے بدلے میں سامان کو خریدا گیا ہے، تو یہ بیع جائز ہے۔ اس طرح بھی ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ نقدی سے پہلے اسی طرح خرید و فروخت ہوتی تھی، لوگ اپنی مختلف چیزیں دیتے تھے اور اس کے بدلے میں مختلف چیزیں خریدتے تھے۔ یہ بھی جائز ہے، لیکن شرعی اور فقہی اصطلاح میں اس کو بیع مقایدہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بیع مطلق ہوتی ہے۔ بیع مطلق یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ نقدی روپیہ پیسہ ہو اور اس کے بدلے میں چیز ہو جو خریدی جا رہی ہے، جو ہماری عام روٹین کی خرید و فروخت ہوتی ہے کہ ہم پیسہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنی حاجت کی چیز خرید لیتے ہیں۔ یہ جو صورت ہے اس کو بیع مطلق کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو بیع کی قسم بیان کی ہے اس کو کہا جاتا ہے بیع صرف۔ بیع صرف کا مطلب یہ ہے کہ روپے، پیسے یا نقدی سونا چاندی
صحیح، کے بدلے میں سونا چاندی کی خرید و فروخت، ٹھیک، یعنی یہ مخصوص قسم کا جو ہے وہ خرید و فروخت کا طریقہ ہے صحیح، جس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ نقدی کی قسم سے چیزیں ہوتی ہیں. صحیح، یعنی ایک طرف روپیہ پیسہ ہے اس کے بدلے میں چاندی ہے، یا ایک طرف سے چاندی ہے اس کے بدلے میں چاندی ہے، یا ایک طرف سے چاندی ہے اس کے بدلے میں سونا ہے، صحیح، یا سونے کا بدلے میں سونا خریدا جا رہا ہے، تو اس کو بیع صرف کہا جاتا ہے. اور یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کے احکام کچھ شرائط ہیں اور اس کے خصوصی احکام ہیں اور ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور اگر ان کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر یہاں پہ سودی صورتیں کافی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ان کچھ شرائط کے ساتھ یہ جو بیع ہوتی ہے یہ جائز ہوتی ہے. ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو بیع صرف کہا جاتا ہے. اور ایک بیع سلم ہوتی ہے. بیع سلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو اس وقت مارکیٹ میں یعنی کہ موجود تو ہے اس کی قسم میں سے، لیکن آپ ایک ایسی چیز خرید رہے ہیں کہ جس کی جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی سپردگی ابھی نہیں ہوگی، صحیح، بلکہ وہ ایک مہینے بعد یا اس سے زائد مدت میں کی جائے گی. صحیح، اگر اس کو اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ معدوم کی بیع ہے، یعنی کہ وہ چیز ہے نہیں ابھی، لیکن شریعت نے اس کو لوگوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کی وجہ سے جائز رکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی باقاعدہ شرائط ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ کن چیزوں میں یہ بیع سلم ہو سکتی ہے، کن میں نہیں ہو سکتی. جن میں ہو سکتی ہے تو وہ اس کی پھر 12 کے قریب شرائط ہیں، ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، تو اس کو بیع سلم کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ بیعات کی اقسام ہیں جو فقہا نے بیان کی ہیں کہ جس میں مختلف چیزوں کا مختلف چیزوں سے تبادلہ ہوتا ہے، اور پھر ہر ایک کی اپنی شرائط ہیں اور اس کی قیودات ہیں. اگر ان شرائط اور قیودات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس میں تبادلے کا معاملہ کیا جائے تو بہت ساری صورتیں جائز کی ہیں، اور اگر ان صورتوں اور شرائط کو مد نظر نہ رکھا جائے تو اس میں بعض صورتیں ناجائز کی بھی ہو جاتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے ہمیں بعض کو یہ حیرت ہو، اب تک تو ہم خریداری کرتے رہے اور آئندہ بھی ظاہر کریں گے، یہ تو روزمرہ کا ہمارا معاملہ ہے، لیکن شاید حیرت یہ ہوگی کہ بے کی اتنی اقسام بھی پائی جاتی ہیں جس کی مختلف تعریفات مفتی صاحب نے بھی یہاں پر بیان کی، اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بے کا حکم جو ہے وہ الگ ہے، اس کی مختلف شرائط ہیں، صورتیں ہیں. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے جیسے آپ نے بے مقایدہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یعنی عین کے بدلے عین کی بے، اور یہ جائز ہے. اس میں مثال بھی سونے کے حوالے سے بھی مثال آئی اور دیگر. تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ سونار جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں گولڈ کا کام کرتے ہیں، تو ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ عموماً سونے کے بدلے سونے ہی کی بے کرتے ہیں. تو کیا اس میں کچھ آپ ان کے لیے مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ بیع صرف تو ایک پورا ایک موضوع ہے، صحیح، اور اس کے جو ہے وہ انتہائی اہم مسائل ہیں. صحیح، تو ہمارا یہ بیعات کا سلسلہ جاری ہے. صحیح، اس میں انشاءاللہ بیع صرف سے متعلق ایک پورا نہیں موضوع ہے. بلکہ کئی سلسلے اس بیع صرف کے اوپر ہوں گے ٹھیک ہے، کہ ان میں کن شرائط کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور بیع صرف جو ہے وہ کن صورتوں میں جائز ہوگی، کن صورتوں میں سود اور ناجائز کے زمرے میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک اجمالی تعارف ہے پیش کیا کہ اس بیع کو، یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو بیع صرف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے خصوصی احکام، شرائط ہیں، خصوصی مسائل ہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور آپس میں تبادلہ کرتے ہیں تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہماری عام روٹین کی جو بیعات ہیں، خرید و فروخت ہیں، بیع مطلق ہے، بیع مقاعدہ ہے، تو اس کے مقابلے میں بیع صرف کے جو مسائل ہیں وہ انتہائی نازک ہیں. ان کا خیال نہ رکھنے کی صورت میں جو ہے وہ جو صورت بنے گی وہ سود کی بنے گی، صحیح، ناجائز اور گناہ والی صورت ہی بنے گی. تو اس لیے جو اس خرید و فروخت سے وابستہ ہیں تو ان کو ان کے مسائل سیکھنا، بیع صرف کی شرائط اور بیع صرف کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں. اب انشاءاللہ اس
کا پورا سلسلہ کیا جائے گا ٹھیک ہے۔ کہ کیا کیا چیزیں اس میں مد نظر رکھیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک قسم کو اسی پر سب کو قیاس کر لیتے، جیسے آپ نے مختلف جو اقسام بیان کی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، عوام وہ ایک دوسرے پہ قیاس کر کے اپنے تئیں اس کو جائز سمجھ کر رہی ہوتی، تو یہ اس حوالے سے کیا ہاں، فرمائیں؟ اس میں دیکھیں یہی اسی اقسام کے اعتبار سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے کہ بھئی یہ جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے تو اس کو اس طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کس قسم سے ہے، صحیح، اس قسم کی جو شرائط ہیں وہ شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں، اور یہ جس خرید و فروخت جس طور پر کی جا رہی ہے صحیح، یا اس کو جو سمجھا جا رہا ہے، یہ خرید و فروخت اس طور پر ہے یا اس کی کوئی دوسری صورت ہے۔ صحیح، جیسے ایک عام سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپس میں شرکت کرتے ہیں صحیح، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں اور پارٹنرشپ کر رہے ہیں، صحیح، لیکن وہ صورت سود میں جا پڑتی صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم ایک اگر عام خرید و فروخت کو دیکھیں کہ ہم صحیح، نے فرض کیا کہ ایک چیز لے لی، صحیح، جس بیع مطلق ہم لے لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز خریدی، اب میں نے یہ کہا کہ میں پیسے بعد میں دوں گا صحیح، اور فلاں دن یا فلاں تاریخ کو پیسے دینا طے ہے، صحیح، تو یہاں پہ جائز ہے کہ میں صحیح، چیز لے لوں اور اس کی قیمت بعد میں ادا کروں، لیکن بیع صرف میں ایسا نہیں ہے صحیح، کہ میں چیز لے لوں اور اس کی قیمت جو ہے وہ ادھار میں، صحیح، کیونکہ یہاں پہ دونوں طرف سے نقدی ہوتی ہے، صحیح، ثمن ہوتا ہے، سونا چاندی ہوتے ہیں، صحیح، تو یہاں پہ سودی معاملات آ جاتے ہیں صحیح، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے میں، سونے کو سونے کے بدلے میں برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ فروخت کرو۔ سبحان اللہ، تو اب اگر ہم اس کو اپنی روزانہ کے معاملات کے اعتبار سے دیکھیں کہ میں جاتا ہوں کسی سے کوئی چیز خریدتا ہوں، صحیح، اپنا راشن لے کر آ جاتا ہوں، پیسے طے ہوتے ہیں کہ ایک مہینے بعد دیں گے تو صحیح، ایک مہینے بعد دے دیتا ہوں، صحیح، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور بیع ہے بھی یہی کہ باہمی رضامندی سے۔ صحیح، لیکن بیع صرف میں باہمی رضامندی کے ساتھ ساتھ شریعت کے اس تقاضے کو بھی مد پورا نظر کرنا، رکھنا ہوگا کہ جس تقاضے کی وجہ سے اس میں ناجائز والا پہلو آ رہا ہے۔ صحیح، اب فرض کیا کہ سونے کے بدلے میں سونے کو خریدا صحیح، اور کمی بیشی کے ساتھ خریدا تو ناجائز ہے۔ صحیح، اب بیچنے والے اور خریدنے والے آپس میں راضی ہیں، صحیح، لیکن شریعت کا جو حکم ہے اس کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ صحیح، اسی طریقے سے سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنے والے اس بات پر راضی ہیں کہ آپ ابھی سونا دے دیں اور مجھ سے آپ کل ڈیلیوری لے لیں، صحیح، تو یہ آپس میں راضی ہیں، لیکن یہاں شریعت کا تقاضا آ جاتا ہے کہ جب ان چیزوں کی آپس میں خرید و فروخت ہوگی صحیح، تو پھر ہاتھوں ہاتھ ان کا اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح، تو اب اگرچہ ہم اپنے اعتبار سے راضی ہیں اور اگر ہم اس بیع کو قیاس کریں گے اس والی بیع پر کہ جو بیع مطلق ہے یا صحیح، بیع سلم ہے صحیح، کہ ابھی پیسے دے دیں اور ایک مہینے بعد آپ چیز لے لیں گے، صحیح، ہم بولیں کہ وہ بھی خرید و فروخت ہے، یہ بھی خرید و فروخت ہے، لیکن خرید و فروخت کے اعتبار سے فرق ہے۔ فرق ہے، تو اس لیے ہر بیع کی جو ہر قسم ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کی اپنی شرائط ہیں، کہیں پہ ہماری رضامندی چلے گی، کہیں پہ ہماری رضامندی کے ساتھ ساتھ جو شریعت کے تقاضے ہیں پورے کرنے پڑیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، چاہے ہم 100 مرتبہ ایک دوسرے سے راضی ہوں، صحیح، لیکن اگر ہم شریعت کا تقاضا پورا نہیں کر رہے ہیں تو وہ کام ناجائز و حرام اور بعض صورتوں میں سود والے زمرے میں جا کر پڑے گا۔ تو مدی چینل کے ناظرین، پتہ یہ چلا کہ اپنے تئیں اپنی عقل سے سوچ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ علماء اہل سنت سے ہمیں رجوع کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور جو بھی ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کو چیک کروانا ہے کہ آیا یہ جو ہم کر رہے ہیں، جس انداز میں ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، شرعاً یہ جائز ہے یا جائز نہیں۔ آئیے آپ کی کالس کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ہوم ٹیوشن سروسز کا کام کرتا ہوں، ٹیچرز میں مطلب دوسروں کو پرووائڈ کرتا ہوں، اور جب میں ٹیچر پرووائڈ کرتا ہوں تو میں اس میں سے 50% اپنے لیے لیتا ہوں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں 50% کمیشن کے طور پہ لیتا ہوں یا جو بھی مطلب ان سے لیتا ہوں میں پیسے، کیونکہ ان کو جو فرسٹ فی ملتی ہے اس میں سے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
मोहम्मद इदरीस अत्तारी, जमजम नगर, हैदराबाद से। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि आजकल मोटरसाइकिलों की स्कीमें चल रही हैं जिसके अंदर माहाना कुछ अमाउंट दे के, जिस तरह 2000 3000 में माहाना दे के आपको मोटरसाइकिल की कुरानदाजी हो रही है, जिसके अंदर अगर आपका पहला नंबर आ जाए या दूसरा नंबर आ जाए, टोकन सिस्टम के ऊपर वो टोकन उठते हैं, अगर आपका टोकन उठ गया तो आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी, बकाया आपकी रकम माफ है। आया ऐसा करना जायज है या ना जायज है? जी, अगली कॉल। मेरा नाम अतहर हुसैन खान है और मेरा मसला ये है कि मैं अमेरिका में रहता हूँ। हम लोग यहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं। किसी ने हमें मशवरा दिया है कि आप इस्लामिक बैंक से कर्जा ले लो। हम लोग बैंक मैनेजर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप 10 लाख जमा करा दें, 5 लाख आपके और 5 लाख मेंटेनेंस वगैरह और टैक्स वगैरह के। मकान की कीमत $1 लाख है और उन्होंने कहा है कि आप जो $1 लाख लेंगे उसके बाद हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे और मकान की कीमत $1000 महाना है। और आप हमें ये अर्ज फरमा दें कि ये सूद तो नहीं है। टीचर्स देते हैं, फॉर्म करते हैं, लेकिन 50% जो है वो जो भी महाना तय होता है वो खुद रखते हैं। जी, सर्विसेज ये मुहैया करते हैं कि जिसको ट्यूटर चाहिए तो इनका ट्यूटर से रब्ता होता है, फिर वालिदैन से रब्ता होता है। तो ये ट्यूटर से ये तय करते हैं कि हम आपको ट्यूशन दिला देंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहली फीस में से 50% हमें पे करना पड़ेगा। तो ये कमीशन लेना जायज़ है या नहीं? तो इसमें ये है कि ये सर्विसेज ये भी दर हकीकत इजारा है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, उसको आप ट्यूशन पढ़ने वाला ढूंढ कर देंगे। और जैसे ट्यूशन सेंटर वाले होते हैं या बाज़ लोग खुद पढ़ाते हैं तो उनके पास ट्यूशन्स होती हैं, लोगों का उनसे रब्ता होता है, तो फिर वो दीगर लोगों को कहते हैं कि हम आपको ट्यूशन दे देंगे, आप हमें इतना कमीशन देंगे। तो ये इजारा है। इस इजारे के अंदर बुनियादी बात जो पेश नज़र रखनी चाहिए वो ये है कि उजरत तय होना ज़रूरी है कि मैं आपको ये काम दिला दूंगा लेकिन इसकी मैं उजरत आपसे इतनी लूँगा। अब जो फीस है वो कितनी तय होगी? वो फीस जो भी तय होगी उसका 50%, तो ये मजहूल की सूरत है, यानी जहालत वाली सूरत है। तो जब इजारे की यानी कि आप अपनी मनफियत दे रहे हैं और उसकी उजरत ले रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसकी उजरत ले रहे हैं, तो उजरत का मालूम होना ज़रूरी है। तो ये मालूम नहीं है कि भाई जो भी तय होगा उसका 50%। तो उसके लिए इनके लिए ये ज़रूरी है कि ये पहले तय करें कि मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, और आपको जो है वो मैं ट्यूशन दिला दूँगा, कन्विंस करूँगा लोगों को कि हाँ भाई ये अच्छा पढ़ाता है, और फिर यूँ आपकी तरकीब बन जाएगी तो आप मुझे इतने पैसे देंगे। और ये एक मर्तबा लेंगे। बाज़ लोग यूँ भी करते हैं कि ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, अपना ट्यूशन छोड़ देते हैं, फिर वो किसी दूसरे ट्यूटर को दे देते हैं। तो उससे ये तय कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि 3500 फीस ले रहे हैं उससे, तो उससे ये तय कर लेते हैं कि आप 3000 खुद ले लीजिएगा और आप 500 मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको अपनी फीस अपना ट्यूशन दे रहा हूँ। तो ये भी नाजायज़ सूरत है। यहाँ नाजायज़ होने की, यहाँ उजरत वाला के मालूम है, यहाँ नाजायज़ होने की वजह ये है कि किसी को पढ़ाना और उसके बदले में फीस लेना, ये भी इजारा है। अब इजारे में होता ये है कि जो अपनी मनफियत सर्फ कर रहा है यानी अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो ये उजरत उसका हक है। अगर इसने पहली बार किसी को दिला दिया और उसकी उजरत तय कर ली कि भाई इतने पैसे मैं आपसे लूँगा और दिला दिया, तो इसने एक मर्तबा काम करा दिया, ठीक है, और उसकी फीस भी इसने ले ली है। अब ये नहीं है कि ये जब तक यहाँ पे मुलाजमत करता रहेगा यानी उसको पढ़ाता रहेगा तो अब इसका भी उसमें से हक बनता रहेगा। तो शरीयत ये कहती है कि पहली दफ़ा तो आपने काम किया उसके लिए और उसकी आपने उजरत ली, दूसरी तीसरी और फिर तसलसल के साथ जो आप उससे ये पैसे वसूल कर रहे हैं, ये किस बात के हैं कि उसमें तो आपकी कोई मनफियत खर्च नहीं हो रही है। तो इस तौर पर भी बाज़ औक़ात यूँ तय किया जाता है, ये भी नाजायज़ की सूरत है। और अगर पहली सूरत में किसी को ट्यूशन दिलाई और उसमें तय नहीं किया, तय से मुराद
جیسے 50% تو طے کیا، لیکن یہ طے معلوم نہیں ہے کہ کتنی اجرت وہاں طے ہوگی اور کتنی اجرت کا 50% اس کو ملے گا۔ تو اس لیے یہ نہیں طے کرنا چاہیے، بلکہ یہ طے کرنا چاہیے کہ آپ کی فیس وہ 1000 روپے طے ہو، 1500 طے ہو، میں آپ کو ٹیوشن دلاؤں گا، میں آپ سے 500 روپے لوں گا۔ صحیح۔ تو اس طور پر اگر طے کر کے کسی سے پیسے لیے ہیں اور اس کے لیے کام کیا ہے اور اس کی اجرت لی ہے تو یہ لینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہی دفعہ ہوگا، ایک ہی دفعہ، اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہر مہینے، ورنہ تو پھر جو کسی کو فیکٹری میں ملازمت دے تو پھر وہ یہ بولے کہ میرا بھی اس میں سے حصہ ہے، آپ مجھے دیتے کہ میں نے آپ کو ملازمت پر لگایا ہے۔ تو ایک دفعہ کام کیا تو اس کی ایک دفعہ کی اجرت کے آپ حقدار ہیں۔ اب جو اس کی اجرت کا حقدار ہے وہ وہی ہے کہ جو اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ موٹر سائیکل کی اسکیم ہے 2000-3000 ماہانہ ہے، پھر وہ قرآن اندازی ہوتی ہے، جس کا نام نکلا موٹر سائیکل مل جائے گی اور ماہانہ اب وہ پے نہیں کرے گا۔ یہ بھی ناجائز ہے، لکی کمیٹی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ یہ خرید و فروخت تو نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو ہم خرید و فروخت قرار دیں، نہ تو یہاں پہ چیز متعین ہے، یعنی جو خریدی جانے والی چیز ہے اس میں موٹر سائیکل بھی ہوتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور نہ ہی یہاں اس کی قیمت متعین ہے، کیونکہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 2000 روپے دیے اور اس کے اوپر آپ کا موٹر سائیکل نکل آیا۔ تو اب یہاں پہ جو چیز بیچی جا رہی ہے، جو چیز خریدی جا رہی ہے، اگر اس کو بیع قرار دے تو یہ بیع نہیں ہے، اور اگر ہو بھی صحیح تو بھی ناجائزی کی صورت ہے۔ تو یہ جو ظاہری طور پر یہ قرض کی صورت ہے کہ جس کو کمیٹی کے طور پر رقم دی جا رہی ہے، گویا کہ اس کو قرض دیا جا رہا ہے۔ جو عام کمیٹیاں ڈالتے ہیں اس کی جو شرعی حیثیت بنتی ہے وہ بھی قرض ہی کی بنتی ہے۔ تو یہ جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس کی حیثیت بھی قرض ہی کی ہے، گویا کہ کمیٹی ڈالنے والے کو اس نے 2000 روپے قرض دیے۔ اب اس قرض کے بدلے میں یا تو وہ 2000 ہی لے لے گا یا پھر 2000 سے زائد چیز لے لے گا، موٹر سائیکل نکل آئے گا، فریج نکل آئے گی، کار نکل آئے گی۔ تو اب یہ ایسا قرض کہ جو نفع لے کر ہے یہ سود ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے شرعاً یہ ناجائز ہے۔ تیسرا اس میں جوئے کا بھی پہلو ہے کہ آپ ایک چیز دے رہے ہیں اور اس طور پر دے رہے ہیں کہ یا تو آپ کو آپ کا اپنا پیسہ مل جائے گا یا یہ جو ہے وہ آپ کا پیسہ چلا جائے گا یا اس کا پیسہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو یہاں پہ اگرچہ کہ اس کا پیسہ تو نہیں جاتا ہے دینے والے کا، لیکن یہ دوسرے کا پیسہ لے کر آ جاتا ہے۔ جیسے فرض کیا کہ اگر کسی نے پہلی کمیٹی ڈالی، اب ہر کمیٹی کے اوپر اس میں ڈرا جو ہے وہ ہوتا ہے اور نام نکلتے ہیں۔ پہلی کمیٹی جس نے 2000 روپے دیے اور اس کے اوپر ہی موٹر سائیکل نکل آیا یا کوئی چیز نکل آئی 2000 سے زائد ہے، تو اب اس کی قسط ختم ہو گئی ہے، تو اب اس کا پیسہ دوسرے کی چیز لے کر آیا۔ تو یہ جو ہے وہ جوئے کی تعریف بھی اس کے اوپر صادق آتی ہے۔ تو یہ جوا بھی ہے، قرض کے اوپر نفع بھی ہے، اور یہ صورت ناجائز اور گناہ کی ہے۔ ٹھیک۔ امریکہ کے اندر وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہمارے اطہر بھائی تھے، اسلامی بینکنگ سے ان کو قرضہ لینا ہے، تو پوری تفصیل انہوں نے بتائی کہ انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ آپ ہمیں دیں، 10 میں سے 5 لاکھ یہ آپ کے ہوں گے، 5 لاکھ مینٹیننس کے ہوں گے، گھر $1,00,000 کا ہوگا، ماہانہ $1000 آپ ہمیں دیں گے۔ تو یہ جو صورت ہے، دیکھیں اس میں ہر صورت تو سود کی نہیں ہوتی ہے، جو ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے بینک سے اس ایگریمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ اس کی ٹرمز اور کنڈیشن کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو دیکھنے کے بعد اس کے جائز اور ناجائز ہونے کی صورت بتائی جا سکتی ہے۔ یہ تو اسلامی بینک کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامی بینک ہے جیسے مسلمانوں کا سرمایہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ بعض صورتیں سود کی بھی ہوتی ہیں اور بعض صورتیں سود کی نہیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ناجائز عقد ہوتا ہے۔ تو اس عقد کی صورت حال کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر اس پوری ٹرمز اور کنڈیشن کو دیکھنے کے بعد جو ان کا طے ہوا ہے پھر اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں، سودی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی غیر مسلم بینک سے جو ہے وہ کوئی چیز لے رہے ہیں، کوئی چیز نہیں بلکہ مکان کے لیے ایک خاص رخصت یہ ہے کہ اگر آپ کا ذاتی مکان وہاں پہ جب آپ رینٹل بیسس پہ رہتے ہیں تو آپ سال ہا سال تک جو ہے وہ پیسے بھر رہے ہوتے ہیں اور کرائے بھی بہت جو ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو آپ کا پیسہ جا رہا ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وصول اس اعتبار سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اپنا ذاتی گھر خریدنے کے لیے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اگر وہاں کے بینک سے
جس میں کسی مسلمان کا شیئر نہ ہو، خالص غیر مسلموں کا ہو، وہاں اگر آپ قرض لیتے ہیں اور اس قرض سے اپنا ذاتی گھر خریدتے ہیں تاکہ آپ کو اس رینٹ سے نجات ملے، اور پھر آپ جو ہے وہ 10 15 12 سال کے بعد ایک اپنی چیز کے مالک ہو جاتے ہیں، اس صورت میں اگر آپ کو کچھ اوپر ادائیگی کرنی پڑتی ہے تو یہ اس کے جواز کا حکم ہے کہ یہ صورت جائز کی ہے کہ اس میں مسلمان کا نفع پایا جا رہا ہے. تو یہ ایک الگ صورت ہے، اور اسلامی بینک سے لینے کے حوالے سے الگ صورت ہے. تو اس میں جو ان کی آپس میں ڈیل ہو رہی ہے اس ڈیل کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ڈیل سودی ڈیل ہے یا سود نہیں ہے بلکہ ناجائز عقد ہو رہا ہے. ٹرمز اور کنڈیشن کو دیکھنے کے بعد ہی اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. میرا ایک دوست ہے، جوتوں والی فیکٹری میں کام کرتا ہوں میں، تو ادھر نا ایک وہ نائف کٹر وغیرہ استعمال ہوتا ہے وہی، تو اس نے بولا یار یہ میرے نا کٹر اس فیکٹری میں لگواؤ تو اس دم جو ہے نا میں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ دوں گا، مطلب 1 روپے کٹر کا پروفٹ یا جو بھی ہے، جیسے جس طرح کہہ لیں آپ. تو اس سے بات پہلے ہو گئی تھی، میں نے بولا چلے ٹھیک ہے یار، کہہ رہا آپ میرا ادھر کام لگواؤ، میں آپ کو نا آپ کو بھی دوں گا پروفٹ. تو میں نے بولا چلے ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. میں نے بات کی ان سے، انہوں نے بولا ٹھیک ہے یار، اور ریٹ مارکیٹ کے ساتھ اس کا بالکل سیم تھا، ٹچ تھا. تو میں نے اس کو ادھر کٹر وہ لگوا دیے. ابھی وہ اس سے میں 1 روپیہ لیتا ہوں ایک کٹر کا، یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک، لینا چاہیے یہ نہیں لینا چاہیے یہ انشاءاللہ. جی اگلی کو. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، پارٹنرشپ پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. وہ نا ایک یعنی آلریڈی رننگ بزنس ہے، لیکن وہ نئی چیز پروڈکٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اس سلسلے میں یعنی کام کرنا تھا، اور اس میں نا پرسنٹیج ہے نا یعنی نفع نقصان یعنی کہ انویسٹمنٹ میری ہوگی اور کام وہ کریں گے 50%. یہ آیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی اگلی کو. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اب ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، تو کیا ہم زکوٰۃ کے عوض کسی کو کوئی چیز دے سکتے ہیں؟ کوئی کپڑے دے دیے، زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید کے کپڑے دے دینا، یا اسے کوئی اور ایسی چیز جو اس کے گھر میں ضرورت کی ہو، کیا ہم اسے دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوتوں کی فیکٹری ہے، کٹر استعمال ہوتا ہے، تو دوست اپنے دوست کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ یہ کام میرا کروا دیں تو 1 روپیہ فی کٹر میں آپ کو دوں گا. اب کیا؟ یہ بھی پہلے جو صورت بیان کی گئی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری صورتیں رائج ہیں کہ آپ کسی کو کام دلا رہے ہیں، آپ کی جو ہے وہاں پہ جان پہچان ہے، آپ ان کو کنوینس کرتے ہیں کہ بھئی میرے پاس کاریگر ہے اور لائق ہے، محنتی ہے، تو وہ کام کرے گا، آپ یہ ان کو دے دیں کام. تو اب اس میں جو ہے وہ ہمارا معاشرے میں ایک ایسا رویہ آ گیا ہے کہ ہم کسی مسلمان کی مدد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں. تو اب اگر کسی فیکٹری میں کسی فیکٹری والے کو ضرورت ہے، اس نے کام تو کسی سے کرانا ہی کرانا ہے. اور میں نے اگر اپنے دوست کو کام دلانا ہے یا کسی جاننے والے کو کام دلانا ہے، تو اس میں بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجھے کیا دیں گے، یعنی میں آپ کا رابطہ کروا دوں یا میں آپ کو جو ہے وہ کام دلا دوں، اس کے اوپر آپ مجھے کیا دیں گے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اس صورت میں کہ اگر آپ کسی کے لیے جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو آپ اس کا نفع اور اس کی اجرت لے سکتے ہیں، لیکن وہ اجرت کب تک لیں گے؟ وہ اجرت اسی وقت تک محدود ہوگی کہ جب آپ نے اس کا وہ کام کر دیا. آپ نے فیکٹری والے کو کنوینس کیا اور اس کے لیے گئے، اس کو کام دلایا، تو آپ اس جانے اور اس اپنی ایفرٹس کے کوشش کے جو ہے وہ خدمات کا صلہ یا عوض لینا آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ پہلے سے طے ہو کہ میں آپ سے جو ہے وہ یہ کام آپ کا کروا دوں گا، آپ کے لیے کوشش کروں گا، محنت کروں گا، جاؤں گا، رابطہ کروں گا، آنے جانے کے اخراجات ہوں گے، میں آپ سے اتنی رقم لوں گا اس کے عوض. تو یہ جائز ہے، یہاں تک جائز ہے. تو لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو کام جس کے پاس نہیں ہوتا وہ پریشان ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے. جو بیچ والا جو اشخاص ہوتے ہیں وہ اس کام کی تو اجرت نہیں لیتے، یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ جو کام کریں گے اس کام کے اوپر اتنے پیسے ہمیں دیں گے. تو یہ صورت ناجائز کی ہو جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے
کہ وہ جو کام کر رہا ہے صحیح، اس کی اجرت لینے کا بھی وہی حقدار ہے. صحیح، اب اگر فرض کیا کہ بیچ کے شخص نے ٹھیکہ دلا دیا اس کو، صحیح، اب کام تو اس نے کرنا ہے، صحیح، اور کام جب اس نے کرنا ہے تو اس کی اجرت کا بھی وہی حقدار ہے. اب یہ جو ٹھیکہ دلانے والے کو دے رہا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ کس بات کا دے رہا ہے؟ صحیح، کیونکہ اس نے کوئی کام نہیں کیا اس کے ساتھ، صحیح، اس نے وہ پہلا کام کر دیا تھا تو پہلے کام کی اجرت اگر طے تھی تو لینے کا حقدار تھا. صحیح، اب جب یہ کام کر رہا ہے اس میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، صحیح، اس میں وہ شریک نہیں ہے، تو پھر اس کو جو یہ روپیہ جا رہا ہے، 2 روپے جا رہے ہیں یا پیسے دیے جا رہے ہیں منتھلی، تو یہ شرعاً لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. صحیح، اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ تو اپنی رضامندی سے دے رہا ہے، صحیح، تو رضامندی سے اگر دے رہا ہے تو اگر فرض کیا کہ اس کے تعلق اور واسطے سے اس کو کام نہ ملتا، صحیح، اس کو اپنے تعلق اور واسطے سے کام ملتا تو کیا یہ اس کو دیتا؟ یہ ہرگز نہ دیتا. صحیح، اب وہ مجبوراً دے رہا ہوتا ہے صحیح، کہ اگر میں نہ دوں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بیچ والا شخص یہ کام میرا ختم کروا دے. صحیح، تو یہ جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے یہ رشوت کے حکم میں آتا ہے. صحیح، تو اس کا لینا اس طور پر جائز نہیں ہے. صحیح، اگر کسی سے لینا بھی ہے تو پہلی مرتبہ جو کام کروایا اس کام کروانے کے لیے وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے، آپ نے تو ظاہر ہے کہ آپ نے محنت کی ہے، صحیح، تو تبھی آپ اجرت کے حقدار ہوں گے نا. صرف فون کر دینا یا آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی کا فون آ گیا مجھے کام ضرورت ہے، آپ نے اس کو 2 الفاظ بول دیے صحیح، تو اس کی کوئی اجرت نہیں ہے. صحیح، تو یہ سفارش کر دینا یہ کوئی اجرت نہیں ہے. صحیح، کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اس کے لیے گئے ہوں، آپ نے اس کے لیے اپنی محنت صرف کی ہو، کوششیں صرف کی ہیں، اس کے لیے کوئی اخراجات کیے ہیں، آئے گئے ہوں، تب ان ایفرٹس کے اوپر، اس محنت کے اوپر آپ اجرت کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس وقت اجرت طے کرتے ہی نہیں ہیں. صحیح، کیونکہ جو ہوگا دے دینا، جو ہوگا دے دینا. اور بہت سارے تو یہ اس وقت طے اس اعتبار سے بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر یہ طے کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، یعنی یہاں ناراضگی کی وجہ سے طے نہیں کرتے اور آگے ناجائز کا سلسلہ چلا دیتے ہیں. تو آپ جب پہلی مرتبہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے اس وقت آپ طے کر لیں کہ میں آپ سے اس محنت اور کوشش جو میں کروں گا اس کی آپ سے اتنی فیس لوں گا، وہ مجھے پے کر دیں، انشاءاللہ میں آپ کو کام دلا دوں گا، کام ہونے کے اوپر آپ میری اتنی فیس دے دیجیے گا. بس آپ وہ فیس دے کر آپ نے اس کا کام کیا، فیس دے کر آپ کا معاملہ ختم. اب وہ کام کر رہا ہے، وہ اجرت لے گا اور وہ اجرت کا حقدار ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نفع یا کچھ پیسے یا کچھ رقم لینا جائز نہیں ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر اس طرح کی کوئی ناجائز طریقے سے رقم لی ہے تو جن سے لی ہے ان کو واپس کرنا چاہیے. سیزن آتے ہیں مختلف، جیسے رمضان میں بھی سیزن ہوتا ہے کپڑے کا، مختلف چیزوں کا. تو اب مارکیٹ میں کوئی نئی چیز لانا چاہ رہے ہیں تو کسی کو کہا کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں لگاتا ہوں تو آپ کو جو بھی ہوگا نفع ہم آپ کو بھی دیں گے. اس میں بھی یہ ہے کہ پارٹنرشپ کی صورت اس میں ہو سکتی ہے کہ بہت سارے کاروباری حضرات یہ کہتے ہیں کہ میں اب کوئی نیا آئٹم لا رہا ہوں اور آپ انویسٹ کر دیں اور میں جو ہے وہ کام کروں گا اور اس کا ہم نفع آپس میں یوں تقسیم کر لیں گے. تو میں کام کروں گا، سرمایہ آپ کا ہوگا. شرعی اعتبار سے اس کو مداربہ کہا جاتا ہے. جو مداربہ کا عقد ہے یہ بھی شرکت کی ایک صورت ہے، یعنی جو مداربہ کا عقد ہے، مداربہ کے عقد کی بھی خصوصی شرائط ہیں اور ان میں بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ بھئی پیسہ میرا اور کام آپ کا، یہاں تک تو درست ہے. اور وہ یونٹ بھی الگ ہوگا، پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار میں اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی، اس کا حساب کتاب بالکل جدا گانا ہوگا. یہاں تک تو صحیح ہے. لیکن آگے جو نفع اور نقصان کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں تو نفع بھی عام طور پر طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنے %، اور نفع میں پھر مختلف صورتیں ہیں. جو نقصان والی صورت ہوتی ہے اس میں عام طور پر جو کام کرنے والا ہوتا ہے تو جو پیسہ دینے والا ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر میرا سرمایہ
جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے تو جس طرح میں نقصان بھروں گا تو یہ بھی نقصان بھرے جو کام کرنے والا ہے، تو اس میں وہ نقصان کو بھی یوں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے جو مضاربہ کی تعریف اور مضاربہ کی جو صورت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کام کرنے والے کی کوتاہی اور غفلت کے بغیر اگر نقصان ہو جاتا ہے تو وہ نقصان سرمایہ والے کا، جس نے سرمایہ لگایا ہے یہ نقصان اس کا ہوا ہے۔ اب اس میں سرمایہ والا کہتا ہے کہ نقصان تو میرا ہو گیا، لیکن اس میں یہ دیکھا جائے کہ جس نے صبح سے لے کر شام تک اتنے دنوں تک محنت کی ہے تو اس کا کام ضائع ہو گیا، اس کی محنت ضائع ہو گئی، اس کو محنت میں سے کچھ نہیں ملا، اس کو سرمایہ میں سے کچھ نہیں ملا، نقصان دونوں طور پر ہوا۔ یہ اور بات ہے یہ حصی طور پر فزیکلی طور پر پیسے والے کا نقصان سمجھا جاتا ہے، تو جس نے صبح سے لے کر شام تک کام کیا اور اس کو کچھ بھی نہیں ملا اس کا بھی نقصان ہی ہے۔ تو اس میں نقصان جو ہوتا ہے وہ سرمایہ والے پر ہوتا ہے، اور پھر نقصان کی بھی مختلف آگے صورتیں بنتی ہیں کہ نفع ہو کر نقصان ہوا ہے یا ٹوٹلی نقصان ہوا ہے۔ تو یہ سارا ایک پورا پروسیس ہے، عام طور پر لوگ ان شرائط کو فالو نہیں کرتے اور بہت ساری ناجائز صورتیں بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اگر یہ آپس میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں مضاربہ کی بیسس پر تو جائز ہے، لیکن شریک کس طریقے سے ہونا ہے، نفع کس طرح طے کرنا ہے، نقصان کس طرح طے کرنا ہے، اس بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ان کا یہ عمل جائز ہو جائے، کوئی ناجائز بات ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز عمل نہ ہو جائے۔ اس کے لیے دونوں فریق جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت میں تشریف لائیں اور جس طریقے سے انہوں نے کام کرنا ہے اس طریقے کو بتائیں کہ ہم یوں کام، یوں نفع اور یوں نقصان کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو اس کا صحیح طریقہ اور جو ناجائز باتیں ہیں ان کو ناجائز باتوں کی نشاندہی اور جو صحیح طریقہ ہے وہ بتا دیا جائے گا۔ تو اگر علماء کرام سے، مفتیان عظام سے جو اس چیز کا علم رکھتے ہیں ان سے رہنمائی لے کر یہ کام کیا جائے تو انشاءاللہ کام درست بھی ہوگا، صحیح سمت میں بھی جائے گا، نفع بھی جائز اور حلال ہوگا، کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ لیکن عمومی طور پر لوگ مضاربہ کا نام تو سنتے ہیں کہ مضاربہ یہ ہے، اس کی تعریف کے اعتبار سے تو وہ صادق آ رہا ہوتا ہے، لیکن آگے احکام کے اعتبار سے اس میں ناجائز صورتیں ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا ان کو ان کی نشاندہی ضروری ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جب تک کسی اہل علم سے رابطہ کر کے اس کی صورتیں پوچھ نہیں لیں، ناجائز باتوں کو اپنے کاروبار سے نکال نہ لیں، اس وقت تک یہ کام شروع نہ کیا جائے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ لوگ نکالتے ہیں تو جو جس کو زکوٰۃ دینی ہے تو کیا اس کو ہم کوئی چیز دے سکتے ہیں، کپڑے، راشن، مختلف چیزیں؟ زکوٰۃ میں نقدی دینا یعنی رقم دینا یہ ضروری نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو فقیر کی، جو ضرورت مند کی حاجت ہے، اس ضرورت مند کی حاجت کی چیز اس کو مہیا کرنا یہ زیادہ کار ثواب باعث فضیلت ہے، کیونکہ ہر شخص کی ضرورت صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، پیسے کے علاوہ بہت ساری، جو بیمار ہے اس کو دوائی چاہیے، جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اس کو کھانا چاہیے، تو لہٰذا جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی مقدار کے مطابق اگر کوئی راشن دے دیا، کپڑے دے دیے، دوائیاں دے دی اور اس کے اوپر جو مستحق ہے اس کو قبضہ کرا دیا، یعنی اس کے ہاتھ میں دے دی، مالک بنا دیا اس کا، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف نقدی کی صورت میں دینا ضروری نہیں ہے، دیگر اجناس بھی زکوٰۃ کی مد میں دی جا سکتی ہیں، ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے جتنی زکوٰۃ آپ دینا چاہ رہے ہیں تو اتنی کی اشیاء خرید کر آپ اگر مالک بنا دیں گے مستحق کو تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مدی چینل کے ناظرین، آج ہمارا سلسلہ خرید و فروخت کی مختلف اقسام سے متعلق ہوا، یقیناً بہت فائدہ حاصل ہوا، بہت علم میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں،
آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں